آج کے اس سیشن میں جیسا کہ آپ حضرات نے پہلی گفتگو میں ملاحظہ کیا کہ ہم نے ڈیلیبریٹلی کوشش کی کہ شیخ ابن عربی کے افکار ظاہر ہے بہت سی جہات سے متعلق ہو سکتے ہیں، مثلا نظریہ وجود، اس کے بارے میں شیخ کا کیا تصور ہے، وحدت الوجود کے حوالے سے شیخ پہچانے جاتے ہیں، توحید کے مباحث میں شیخ کا کیا کنٹریبیوشن ہے، اور نبوت کے مباحث میں شیخ کا کیا کنٹریبیوشن ہے۔ یہ اتنی ملٹی فیسیٹڈ جہات ہیں کہ سب کو کور کرنا ایک مختصر سے سیشن میں محال ہے، تو ہم نے جان بوجھ کر ارادتاً یہ کوشش کی کہ کسی ایک پہلو کو لے کر اس کو تھوڑا سا اجاگر کیا جائے، اور بالخصوص وہ پہلو جس پر شیخ ابن عربی رحمہ اللہ پر عام طور پر زیادہ اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اور یہ پہلو اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ برصغیر کے خاص حالات میں یہ الزام لگایا گیا نہ صرف شیخ ابن عربی پر بلکہ پوری صوفی فکر پر کہ گویا یہ حضرات عقیدہ ختم نبوت کے خلاف جو ہمارے ہاں ایک گروہ پیدا ہوا ان کے پشتیبان ہیں، ان کو سپورٹ کرنے والے تھے اپنے نظریات کی بنیاد پر، اور گویا جو ہمارے ہاں عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ایک پوری تحریک کھڑی ہوئی اور ایک پورا گروہ بن گیا جنہوں نے انکار کر دیا اور ایک نئی نبوت کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں کی تکفیر کی، اس کو بنیاد بنا کر یہ کہا گیا کہ صوفیہ کے جو الہام سے متعلق نظریات ہیں، نہ صرف الہام سے متعلق بلکہ نبوت کو جس طرح سے انہوں نے تھیورائز کیا ہے وہ ایک قسم کا پریمبل تھا اس ساری تحریک کے لیے جو برصغیر میں برپا ہو گئی۔ اور اس سب بات کو کہنے کے لیے شیخ ابن عربی کے چند عبارات کو پیش کیا گیا کہ جن سے یہ بظاہر یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں ان کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ پڑھوں، شیخ کے سسٹم سے نکال کے پڑھوں اور متکلمین جو علماء عقیدہ کہلاتے ہیں ان کے سسٹم میں لے جا کے پڑھوں تو لگتا ہے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کے انکار کرنے والے ہیں۔ تو یہ وہ موٹیویشن تھی جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم شیخ ابن عربی کا جو منہج ہے نبوت کے مباحث کو پیش کرنے کا اس کو سامنے لایا جائے۔ میں آپ کے سامنے یہ خلاصہ رکھ دوں کہ ہماری گفتگو کے 3 پہلو ہیں۔ نمبر 1، ہم یہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ نبوت کے مباحث پر شیخ کا طریقہ کار کیا ہے، ان کے اصول کیا ہیں، وہ کس طرح سے اصطلاح بناتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایک لفظ جب عربی زبان میں بطور ایک لفظ کے آتا ہے، لغت کے لفظ کے آتا ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب کسی فن کے ماہرین اس کو ایک اصطلاح بنا لیتے ہیں تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ حدود اللہ کئی معنی میں آیا ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ مثلا قرآن میں جہاں پر ذکر ہوا ہے کہ میں تمہیں وارثین کے احکامات بتا رہا ہوں کہ کس کی دولت مرنے کے بعد کسی کی دولت کیسے تقسیم ہونی ہے، آخر میں جا کے آیا تلک حدود اللہ۔ تو قرآن میں آپ لفظ حدود اللہ سرچ کریں، یہ کئی معنی میں آیا ہے، لیکن جب آپ فقہا سے جا کے پوچھیں گے کہ حدود اللہ سے کیا مراد ہے، وہ آپ کو 5 حکم بتائیں گے، وہ کہیں گے حدود بس یہ 5 ہیں۔ تو کیا وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ باقی چیزیں حدود اللہ میں شامل نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو ہماری اصطلاح ہے، ہم تو ایک خاص چیز کہ جب کسی خاص جرم کی سزا اللہ کی طرف سے مقرر ہو جائے بس ہم اس کو حد کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ باقی چیزیں حدود ہیں ہی نہیں، یہ تو اب اصطلاح بنائی ہے انہوں نے، ٹھیک؟ تو جب کوئی چیز اصطلاح بنتی ہے تو اس کو اسی خاص کنٹیکسٹ میں پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو کوشش کروں گا یہ سمجھانے کی کہ شیخ نبوت کی اصطلاح کیسے بناتے ہیں۔ جب ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ اصطلاح کیسے بناتے ہیں، پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اس سے کچھ مضمرات پیدا ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں، اس کے کچھ نتیجے ہیں، وہ میں ان کی عبارت کو ان کے سیاق میں جب پڑھوں گا سمجھ میں آ جائے گا کہ اچھا وہ یہ بات یوں ہی کہیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم کچھ موٹے موٹے اعتراضات جو ناقدین کو غلط فہمی لگی وہ بیان کریں گے۔ یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کہ شیخ ابن عربی غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں صوفی فکر کی تشریح کے اندر، اور تمام صوفیہ کا ایک قسم کا آپ سمجھ لیں سر جھکتا ہے ان کے آگے اس طور پر کہ ان کو سب شیخ اکبر مانتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی روایت کے ہوں، قادری ہوں، چشتی ہوں، کسی بھی روایت کے ہوں، سب انہیں اپنا بڑا مانتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ دکھانے کی کوشش کرے کہ گویا شیخ ابن عربی کے تصورات ہی گویا عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہیں اور جو ان کے نیچے پوری روایت ہے اس کو اون کرتی ہے، ان کی اس عبارت کو ایز اٹ از، ان کے سسٹم کو، تو گویا وہ سارے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ ہماری امت کے ایک بہت بڑے طبقے کو اسلام کی روایت سے باہر نکالنے کا آرگومنٹ ہے جو ناقدین ڈیولپ کرتے ہیں۔
اب سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں شیخ نے اصطلاح کیسے بنائی ہے، ان کے اصول کیا ہیں، اور ان اصول کے پیچھے فیکٹس کیا ہیں، قرآن اور سنت کے فیکٹس کیا ہیں۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ صوفیہ آیات سے ایسا استدلال کرتے ہیں جو لفظ کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ صوفیہ نے کیسے، شیخ نے بالکل لفظ سے استدلال کیا، وہ کہیں باہر نہیں گئے۔ اور شیخ کی گفتگو چونکہ ایک خاص علمی کانٹیکسٹ میں ہے جو متکلمین کا طریقہ تھا، تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ متکلمین نے نبوت کی اصطلاح کیسے بنائی ہے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا اچھا شیخ نے اپنا اصطلاح بناتے ہوئے کہاں فرق کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات دیکھیں کہ نبوت کا کیا مطلب ہے، یعنی نبی کسے کہتے ہیں۔ اگر میں ایک علماء عقیدہ میں سے جا کر کسی سے پوچھوں، متکلمین سے پوچھوں کہ نبی کسے کہتے ہیں، تو نبی کے اجزائے ترکیبی میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ نمبر 1 وحی، نبی صاحب وحی ہوتا ہے، اور وحی کا مفہوم ابھی آپ کے سامنے بیان ہوا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خود قرآن بتاتا ہے کہ وحی صرف نبی پر نہیں ہوتی۔ نبوت یہ نبی کا خاصہ نہیں ہے، خاصہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس شے میں وہ پائی جائے وہ کسی دوسرے میں نہ پائی جائے۔ ہم کہتے ہیں یہ اس کی خاصیت ہے، اس سے وہ دوسروں سے ممیز ہو گیا ہے، آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے، ڈفرنٹ ہو گیا ہے۔ تو اگر میں کہوں کہ نبی وہ ہوتا ہے جس پر وحی ہوتی ہے، تو اس کا کیا مطلب نتیجہ نکلے گا کہ ہر وہ شے جس پر وحی ہوتی ہے وہ نبی ہو، جبکہ ایسا تو نہیں ہے۔ پڑھ لیں قرآن مجید میں، چند آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی کی کہ اپنے اس بچے کو آپ پانی میں ڈال دیجئے، وحی کی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اور فرشتہ آیا باقاعدہ۔ تو اگر فرشتے کا آ جانا، وحی کا ہو جانا نبوت کے ہم معنی ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ ویسے بائی دا وے ضمنی بات ہے کہ ہماری روایت میں بعض علماء کی یہ رائے رہی ہے اس آیت سے کہ حضرت مریم بھی نبی تھیں، یعنی ہمارے ہاں یہ ایک ضمنی بحث رہی ہے کہ کیا خواتین میں نبوت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو بعض علماء کی یہ رائے ہے، جس میں شیخ بھی شامل ہیں، کہ خواتین میں نبوت تو ہوئی ہے، رسالت نہیں ہوئی، یعنی انہیں تبلیغ کے لیے مبعوث نہیں کیا جاتا تھا، لیکن وہ نبی ہوتی تھی۔ پھر آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کے لیے قرآن میں آیا ہے اذ اوحینا الی الحواریین، جب ہم نے وحی کی حواریین کی طرف، کن کے؟ حضرت عیسیٰ کے، تو وہ نبی نہیں تھے۔ پھر آپ دیکھیں قرآن مجید میں آیا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، جب تیرے رب نے وحی کی کس کی طرف؟ شہد کی مکھی کی طرف، لفظ وحی آ گیا یہاں پر بھی۔ پھر جمادات پر، پتھروں پر، جو چیزیں جو ذی حیات نہیں ہیں قرآن مجید میں، ان کی طرف بھی وحی کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پہ زمین کی طرف آیا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور بہت ساری آیت میں سب نہیں پڑھتا۔ ان سب چیزوں کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ ہم ان پر وحی کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اس زمین اور آسمان کی ہر چیز میری تسبیح کرتی ہے، میرے سکھانے سے تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ ان کو بتا رہا ہے میری تسبیح ایسے کرو۔ اس چیز سے علماء عقیدہ پر واضح ہو گیا کہ میں نبی کو ڈیفائن کرتے ہوئے صرف اتنی بات نہیں کہہ سکتا کہ نبی وہ شخص ہے جس پر وحی ہو، کیونکہ پھر تو یہ ساری چیزیں وہی نبی ہو گئیں۔ لہٰذا انہوں نے 2 قیود کا اضافہ کیا۔ وہ کہتے ہیں نبی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ صاحب تشریح ہوتا ہے، اوریجنلی اسٹیپولیٹ کرتا ہے، بندوں کو بتاتا ہے کہ خدا تم سے یہ چاہتا ہے، وہ اوریجنل اسٹیپولیٹر ہوتا ہے احکام کا، نمبر 1۔ اور صرف اسٹیپولیٹ نہیں کر دیتا کہ جس کے بارے میں بعد میں یہ کہہ دوں کہ مجھے آپ سے اختلاف ہے، بلکہ وہ مکلف بنا دیتا ہے۔ مکلف بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اگر کوئی اختلاف کرے تو ابدی عقاب کا خطرہ ہے اسے، اللہ کے حضور جہنم کا، ابدی جہنم کا خطرہ ہے اس شخص کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صاحب معجزہ ہوتا ہے، اس کی صداقت پر معجزے کے ذریعے سے دلیل ثابت کر دی جاتی ہے، اس کی بات میں کذب کا کوئی امکان نہیں ہے، لہٰذا اس کی بات ماننی ہی ماننی ہے، جو نہیں مانے گا وہ خطرے میں ہے ابدی عقاب کے۔ تو نبی کی پھر خصوصیت کیا ہوئی کہ اس پر وحی آتی ہے، لیکن یہ اس کا ڈیفائننگ فیچر نہیں ہے۔ ڈیفائننگ فیچر کیا ہے کہ اس کی خبر لوگوں کے لیے اس طرح بائنڈنگ ہے کہ اگر اس سے اختلاف کر لیا تو جہنم کا خطرہ ہے، ابدی جہنم کا خطرہ ہے۔ تو اس کو علماء عقیدہ یوں اصطلاح بناتے ہیں۔ اب سوال علماء عقیدہ کے سامنے یہ ہے کہ یہ جو باقی وحی ہے اس کو کیا کریں؟ قرآن تو اس کو بھی وحی کہہ رہا ہے،
تو علماء عقیدہ نے بات کو ڈسٹنگوش رکھنے کے لیے کہ کہیں خلط ملط نہ ہو جائے، انہوں نے کہا کہ غیر نبی کی طرف جو وحی ہوتی ہے اس کو الہام کہا جائے گا۔ اب یہ فیصلہ انہوں نے لینگویج کے اندر جو گنجائش موجود تھی، وحی کا مطلب خفیہ طور پہ کسی کے قلب میں کوئی چیز ڈالنا ہے، الہام میں بھی یہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے اصطلاح بنا لی کہ جی وحی کا لفظ ہم نبی کے لیے خاص کر دیں گے تاکہ غیر نبی والی وحی سے وہ ڈسٹنگوش ہو جائے، تو انہوں نے کہا اس کو ہم تسخیر کہیں گے، اس کو ہم الہام کہیں گے تاکہ معاملہ کہیں خلط ملط نہ ہو جائے۔ اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اہل علم کا یہ حق ہے کہ وہ اصطلاح بنائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ہمارے جو علماء عقیدہ ہیں، اگر میں اس بڑے دائرے کو آپ کے سامنے، جو بڑا دائرہ ہے نا، یہ ہے الہام کا دائرہ۔ گویا اللہ ہر چیز کی طرف وحی کر رہا ہے، چاہے وہ جمادات ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، ہر چیز کی طرف وحی کر رہا ہے، یعنی اس کو نبا دے رہا ہے۔ اس کو نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا۔ اللہ ہر چیز کو خبر دے رہا ہے، میری ایسے تسبیح کرو، ہر چیز کو دے رہا ہے، لیکن ایک خاص خبر ایسی ہے جو اپنی مخلوقات میں سے چند لوگوں کو دیتا ہے اور انہیں انبیاء کہا جاتا ہے۔ اس خاص خبر کی خصوصیت کیا ہے جو اس کو باقیوں سے الگ کر رہی ہے؟ اس کی خصوصیت یہ نہیں ہے کہ وہ بھی ایک خبر ہے، بلکہ اس کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ ایسی خبر ہے جس پر یقین کرنا لازم ہے، نہ کیا تو ابدی عقاب کا خطرہ ہے۔ یہ اس کی خصوصیت ہے۔ میری خصوصیت آپ سے یہ نہیں ہے کہ میں انسان ہوں، ظاہر ہے ہم سب انسان ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں زاہد صاحب آپ کی خصوصیت کیا ہے، تو میں مثال کے طور پہ کہوں گا کہ میں اس اسپیس میں کھڑا ہوں، میرے اندر یہ پراپرٹیز ہیں جو مجھ کو آپ سے متمیز کر رہی ہیں، ڈیفرینشیٹ کر رہی ہیں۔ تو زاہد صاحب کو انسانوں سے متمیز کرنے والی چیز اس کا انسان ہونا نہیں ہے، وہ تو سب میں کامن ہے، کوئی اور فیچر ہے۔ تو نبی کو غیر نبی سے فرق کرنے والی چیز صاحب وحی ہونا نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں، بلکہ اس کی خبر کی یہ ایٹریبیوٹس ہے کہ وہ صاحب تشریح اور صاحب تکلیف، مطلب مکلف بنانے والا ہوتا ہے۔ تو علماء عقیدہ کے سامنے وہ احادیث آ گئیں جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ختم میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ صحابہ پر یہ بات شاک گزری، انہیں دکھ ہوا، شاک گزری، تو آپ نے فرمایا مبشرات باقی رہیں گے۔ صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سچے خواب۔ فرمایا اللہ کی طرف سے سچے خواب آتے رہیں گے، یہ خود حضور فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کو۔ پھر ایک اور حدیث میں آیا کہ یہ جو سچے خواب ہیں، مبشرات ہیں، یہ نبوت کا 46واں جز ہے، 46۔ اب علماء عقیدہ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے کہ بھئی ہم نے نبوت کو بند کر دیا کس چیز میں؟ اس خاص مفہوم میں جس کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی ہے کہ اگر اس سے اختلاف کیا تو جہنمی۔ تو یہ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ جو غیر نبی پر مبشرات ہو سکتے ہیں یہ نبوت کا جز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جز نبوت چونکہ کل کسی چیز کا جز اس کے کل کے برابر نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں نبوت سے مراد ہم لیں گے الہام۔ تو انہوں نے اپنے سسٹم میں ہم آہنگی رکھتے ہوئے، عبارت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ تاکہ خلط ملط نہ ہو، سسٹم کو بالکل ٹھیک رکھا، اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ مفہوم واضح ہونا چاہیے کہ ہم چیزوں کو خلط ملط نہیں کر رہے۔ یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا جس میں شیخ ابن عربی نے آنکھ کھولی۔ پیچھے اور بھی بحثیں چلی آ رہی تھیں، اب ان کے سامنے کچھ اور کنٹریبیوشن تھا، وہ کیا تھا وہ میں انشاءاللہ شیخ کا سسٹم سمجھانے کے بعد آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ اچھا، متکلمین کے سسٹم میں جب یہ بات کہی جائے گی علماء عقیدہ کے جو عام اصطلاح ہے کہ بھئی نبوت ختم ہو گئی، تو وہ کس طرح کہیں گے؟ وہ کہیں گے جی نبوت ختم ہو گئی کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی پر وحی نہیں آئے گی، اور چونکہ انہوں نے یہ کانشیس فیصلہ کیا کہ وحی کو ہم کس چیز میں بند کر رہے ہیں اصطلاحاً، ایز اے ٹرم، ناٹ ایز اے عربک ورڈ، وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے بند کر دیا ہے اس خاص وحی میں جس کے ساتھ تکلیف اور تشریح کے مفہوم جڑے ہوئے ہیں، تو وہ وحی کو کہتے ہیں وحی ختم ہو گئی، الہام جاری ہے۔ وہ کہیں گے الہام جاری ہے، اب اپنی زبان میں وہ یوں کہیں گے، اور وہ کہیں گے نبوت بالکل ختم ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبوت کا مطلب بند کیا، وحی پلس تشریح پلس تبلیغ پلس تکلیف، ان چار چیزوں کے اندر بند کیا۔ شیخ اصطلاح فرق طریقے سے بناتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی نصوص سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ ہر چیز سے خطاب کرتا ہے، ہر چیز سے، زمین آسمان ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خبر تو ہر مخلوق کو مل رہی ہے، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جب اللہ یا تو براہ راست یا اپنے فرشتے کے ذریعے، جیسے حدیث آئی کہ فرشتہ قلب میں خیال ڈالے جاتا ہے، شیطان بھی اپنی کاروائی کرتا ہے،
تو کوئی ایسا حال نہیں ہے جب اللہ کی طرف سے نبا وصول ہونے کا سلسلہ مخلوق کی طرف بند ہو جائے. نبوت لفظ نبا سے ہی نکلا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نبوت اپنے عمومی اصطلاح میں، اچھی طرح سمجھ لیں، ٹیکنیکل نہیں، عمومی مفہوم میں برابر ہے وحی کے. شیخ جب نبوت کو براڈلی ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، اس کو وہ کہتے ہیں نبوت عامہ. اسے وہ کیا کہتے ہیں؟ نبوت عامہ. وہ کہتے ہیں عام نبوت. عام نبوت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے خبر موصول ہونا. یہ پوری کائنات میں جاری ہے. شیخ کے نزدیک نبوت عامہ گاڈ ورلڈ ریلیشن شپ کا نام ہے. یہ اچھی طرح سمجھ لیں، اٹ از گاڈ ورلڈ ریلیشن شپ. شیخ کے نزدیک خلق ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ جیسے فار ایگزامپل یہ میں نے، جس نے یہ فولڈر بنایا، اللہ نے کائنات کو ایسے بنایا. اس فولڈر کو یہ شعور ہے کہ اس کو کس نے بنایا ہے؟ اس ٹیبل کو یہ شعور ہے کہ اس کو کس نے بنایا ہے؟ نہیں. خلق کے اندر بس اتنا ہی مفہوم ہے. شیخ کہتے ہیں لفظ خلق سے وہ تعلق پوری طرح واضح نہیں ہوتا جو خدا اور مخلوق کے درمیان ہے. خدا جب کسی کو خلق کرتا ہے تو ساتھ ہی یہ شعور بھی دے دیتا ہے کہ تم مخلوق ہو، اسے یہ نبا بھی دیتا ہے. تو چونکہ گاڈ ورلڈ ریلیشن شپ جو خلق کے اندر اللہ کی موجود ہے، وہ صرف لفظ خلق سے پورا نہیں ہوتا. اس کو پورا کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ نبوت کا لفظ بھی جوڑنا ہے کہ خدا نبا دیتا ہے. ہر چیز خدا کو پہچانتی ہے. اس کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے یہ ادراک نہ ہو کہ میرا کوئی خالق ہے. اور ہمیں اختیار دے دیا ہے کہ ہم اپنے اختیار سے اس کی تسبیح کرتے ہیں. باقی جمادات جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. مطلب یہ کہ توہن کرتے ہیں اس کو. توہن یا گرہن، چاہیں یا نہ چاہیں، بس وہ کر رہے ہیں. جیسے قرآن میں آیا کہ زمین اور آسمان اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو اس کی تسبیح سکھا دی ہے. یہ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ آیا. تو نبوت کا مطلب شیخ کے نزدیک کیا ہے؟ گاڈ ورلڈ ریلیشن شپ. یہ ان کی براڈ اصطلاح ہے. یہ اصطلاح انہوں نے کیوں بنائی؟ انہوں نے قرآن مجید کی وہ ساری نصوص دیکھ لی جہاں آیا اللہ ہر چیز پہ وہی کرتا ہے. اب شیخ کے سامنے یہ مسئلہ بھی موجود ہے کہ اگر میں نے نبوت کو اتنا عمومی طور پہ ڈیفائن کر لیا ہے کہ اٹ از اے گاڈ ورلڈ ریلیشن شپ، تو وہ جس کو علماء عقیدہ نبوت کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کیا حقیقت تھی؟ وہی پلس تبلیغ پلس تشریح پلس تکلیف. اس کو وہ نبوت خاصہ کہتے ہیں. اپنی اصطلاح کو واضح کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں یہ نبوت خاصہ ہے جو انبیاء والی وحی کے ساتھ ہے. تو شیخ کیسے کہیں گے؟ وہ بڑا دائرہ جس کو ہمارے متکلمین کہا کرتے تھے کہ یہ الہام تصغیر کا دائرہ ہے اور نبوت بند ہے ایک چھوٹے دائرے میں. شیخ اصطلاح یوں بنائیں گے، نبوت عامہ بڑا دائرہ ہے جو ہر مخلوق پہ پھیلا ہوا ہے، اور نبوت خاصہ وہ چیز ہے، وہ چھوٹا دائرہ ہے جو اس بڑے دائرے کے اندر، جو میں نے آپ کو دکھانے کی جو صرف انبیاء سے متعلق ہے. اب جب شیخ نے یہ اصطلاح بنا لی نبوت عامہ نبوت خاصہ، نبوت خاصہ کو وہ تشریعی نبوت بھی کہتے ہیں. تشریع یاد رکھیں کیوں. اب شیخ کو یہ ادراک ہے کہ نبوت کو جب میں نے ایسے ڈیفائن کیا تو کہیں التباس نہ ہو جائے. شیخ نے بڑی صریح عبارات میں بتایا کہ ختم نبوت ہوئی ہے، لیکن بعض اوقات وہ اپنی اصطلاح کے اندر بیان کرتے ہیں. دیکھیں علماء عقیدہ کہیں گے ختم نبوت کا مطلب ہے نبوت بالکل ختم ہو گئی. شیخ اگر یوں کہیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ مطلب ہو جائے گا گاڈ ورلڈ ریلیشن شپ ختم ہو گیا. وہ تو نہیں ختم ہو گیا نا، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں کہ خدا جب خلق کرتا ہے تو ساتھ ہی نبا بھی دیتا ہے. تو نبوت تو تب ختم ہوگی جب خدا خلق کرنا ختم کر دے، اور خدا چونکہ خلق کر رہا ہے لہذا نبوت عامہ تو جاری ہے. تو اب انہیں کہنا پڑتا ہے کہ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے، کہ کون سی نبوت ختم ہوئی؟ تشریعی نبوت ختم ہوئی، نبوت خاصہ ختم ہو گئی. شیخ اپنی اصطلاح یوں بنائیں گے کہ نبوت خاصہ ختم ہو گئی، نبوت عامہ جاری ہے. اب اچھی طرح نوٹ کر لیں، جس چیز کو انہوں نے کہا جاری ہے، وہ کیا چیز جاری ہے؟ یہ وہ والی نبوت ہے جو انبیاء والی ہے. علماء عقیدہ کی اصطلاح میں نہیں. علماء عقیدہ کی اصطلاح میں یہ وہ نبوت ہے، یہ وہ چیز ہے. نبوت تو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس کو الہام کہتے ہیں، چاہے وہ انسانوں کی طرف آئے یا چاہے آسمانوں کی طرف آئے. وہ کہتے ہیں وہ جاری ہے. شیخ کہیں گے وہ نبوت عامہ ہے جو جاری ہے. پھر اب دیکھیں جب شیخ نے اپنی اصطلاح بنا لی تو وہ ہر چیز کو اسی طرح اٹھائیں گے. وہ کہیں گے کہ اولیاء پر بھی چونکہ الہام ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے نبا کی ایک قسم ہے، تو نبوت عامہ میں ان کا بھی حصہ ہے. کس میں حصہ ہے؟
نبوت عامہ میں، اور مراد کیا ہے؟ الہام۔ متکلمین کیسے کہیں گے کہ اولیاء کے حصے میں نبوت کوئی نہیں ہے، ان کے حصے میں صرف الہام ہے؟ کوئی فرق ہے دونوں باتوں میں؟ کوئی فرق نہیں ہے، اصطلاح ڈیفرنٹلی بنائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری دور میں نزول ہوگا، اہل سنت کا اس پر تقریباً اجماع ہے، اور یہ بات بھی صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر وحی کرے گا۔ علماء عقیدہ کیا کہیں گے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے وہ الہام ہے۔ شیخ کہیں گے وہ نبوت عامہ کے تحت ان پر وحی آئے گی، انہوں نے اپنے سسٹم میں وہاں بٹھا لیا۔ تو اب آپ دیکھیں، شیخ نے نبوت عامہ کی اصطلاح بنائی تاکہ ان چار فیکٹس کو ایک بڑی حقیقت کے اندر، ایک بڑی اصطلاح میں جمع کر دیں۔ انبیاء کی وحی، جو نیک ارواح جو اولیاء ہیں ان کی طرف جو الہام ہوتا ہے یا وحی، حیوانات کی طرف جو وحی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی حیوانات یا جمادات جو کچھ ہے، اور آخری دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو وحی ہوگی، وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ جمع ہے کس کے اندر؟ نبوت عامہ کے اندر۔ وہ اس مسئلے کا جواب دیتے ہیں کہ علماء عقیدہ کے مطابق تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو وہ نبوت سے گویا بالکل معزول کر دیے جائیں گے، جبکہ یہ بات طے ہے کہ انبیاء جب ایک مرتبہ نبوت کے منصب پر فائز کر دیے جائیں وہ معزول نہیں کیے جاتے کبھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا جواب ہے اس کا؟ تو وہ کہتے ہیں میری اصطلاح میں اس کا جواب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو نبوت خاصہ یعنی تشریح نہیں کریں گے، کسی کو مکلف نہیں بنائیں گے، نہیں، حضور ہی کی شریعت کے احکام کا اجرا فرمائیں گے، لیکن نبوت کے منصب سے وہ بالکل یا معزول نہیں کیے جائیں گے، صاحب وحی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر الہام دے گا، جو نبی کا ایک مرتبہ ہوتا ہے وہ نبوت عامہ کے تحت ان کے ساتھ برقرار رہے گا، کیونکہ نبوت خاصہ کا حامل ہر نبی نبوت عامہ کا بھی حامل ہے۔ یہ اب ان کی اصطلاح میں لینگویج یوں چل رہی ہے۔ ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے بات کر رہے تھے الہام، شیخ کے سسٹم میں الہام کہاں بیٹھتا ہے؟ تو وہ جو میں نے آپ کے یعنی بہت کچھ سٹیپس میں نے اس میں چھوڑ دیے ہیں، یہ جو وائٹ کلر کا دائرہ ہے نا جو نبوت خاصہ سے باہر ہے، اس کو وہ الہام کہتے ہیں، جس کو متکلمین نبوت کہتے ہیں اور جس کو شیخ نبوت خاصہ کہتے ہیں۔ الہام کو وہ سے باہر ہی رکھتے ہیں، اس کے اندر شامل نہیں کرتے۔ جب لوگوں کو شیخ کی یہ اصطلاح معلوم نہیں ہو سکی کہ وہ کیسے گفتگو کرتے ہیں، تو انہوں نے پہلا اعتراض یہ کیا کہ ناقدین نے شیخ کی ایک عبارت پکڑ لی۔ یہ عبارت ہے جو ناقدین نے پیش کی، ذرا پڑھ کے دیکھیں یہ عبارت کیا کہہ رہی ہے۔ ناقدین نے یہ عبارت پیش کی اور کہا شیخ ابن عربی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ ذرا عبارت پڑھیں، جو نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود پر ختم ہوئی وہ نبوت تشریح ہے، نہ کہ مقام نبوت۔ پس اب کوئی شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرے گی، نہ کسی نئے حکم کا اضافہ۔ آپ کے ارشاد بے شک رسالت و نبوت منقطع ہو چکے، پس میرے بعد کوئی رسول نہ ہوگا نہ ہی نبی۔ اس کا یہی مطلب ہے، یعنی میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگا جو میری شریعت کی مخالفت کرے گا، بلکہ جب بھی ہوا تو میری شریعت کے تابع ہوگا۔ اس عبارت کو ناقدین نے اتنا حصہ لیا اور اس سے مفہوم پہ کیا پیدا کیا۔ اب انہوں نے التباس کیا ہوا، انہوں نے کہا شیخ کہہ رہے ہیں نبوت جاری ہے، اور نبوت کو کس مفہوم میں پڑھا؟ متکلمین والے، ان کی جو اصطلاح ہے وہ والے مفہوم میں نبوت لے لی اور کہا شیخ دیکھو کہہ رہے ہیں جاری ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے دور میں ایک گروہ نے آ کے یہ دعویٰ کر دیا کہ ان کا بھی ایک نبی ہے، تو شیخ تو یہی بات کہہ رہے ہیں اور صوفیہ سارے اس کو مانتے ہیں، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے ایسے شخص کو جو اپنے آپ کو اسکالر بھی سمجھے اور کہے یہ عبارت اس بات کی دلیل ہے؟ آپ کہیں گے کہ آپ اسکالر نہیں ہیں، آپ کے اندر گہرائی نہیں ہے، آپ نے یہ جا کے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس شخص نے اصطلاح کیسے بنائی تھی۔ اہل علم کے درمیان یہ بات مانی ہوئی ہے کہ اصطلاح میں جھگڑا نہیں ہوتا۔ کوئی فقہا پر جا کے یہ اعتراض کرے کہ تم نے حدود اللہ کی اپنی ایک ایسی اصطلاح بنائی ہے جو قرآن میں لفظ حد کے استعمال سے فرق ہے، ہم کہیں گے بچکانہ اعتراض ہے، یہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حد اہل علم ہر کوئی اپنی تعریف کرتے ہیں، آپ کو اگر اصل چیز تو معنی میں ہوتی ہے، اطلاق میں ہوتی ہے، کنسیپٹ میں ہوتی ہے، تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ شیخ وہاں جس نبوت کے جاری ہونے کی بات کر رہے ہیں یہ وہ نبوت ہے جس کو وہ غیر انبیاء والے مفہوم میں نبوت عامہ کہتے ہیں۔ اگر آپ کو اصطلاح سے چڑ ہے تو آپ کہہ دیں کہ وہ الہام ہے، اس پر تو اہل سنت کا اتفاق ہے کہ وہ تو جاری رہتا ہے، لیکن شیخ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی نصوص کو میں ایسے بٹھاؤں گا۔ ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ نبوت جو ہے قیامت تک جاری ہے، شیخ کی ایک عبارت ہے جس میں لکھا نبوت قیامت تک جاری رہے گی،
بھائی اس عبارت کو پیچھے پڑھ کے دیکھیں، شیخ اس میں کہہ رہے ہیں یہ وہ نبوت ہے جو نبوت عامہ ہے، یہ قیامت تک جاری رہے گی، اور قیامت مطلب قیامت تک نہیں، قیامت میں بھی جاری رہے، قیامت کے بعد بھی جاری رہے گی۔ احادیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوقات سے کلام کرے گا آخرت میں، کئی حدیثیں ہیں کہ کیا میں نے تجھے ایسا نہیں کہا تھا؟ بندے کہیں گے ہاں، تو اللہ کلام نہیں کرے گا کیا اپنی مخلوق سے؟ شیخ کہیں گے یہ نبوت تو کلام، یہ اللہ کا کلام کرنا، خطاب کرنا، نبا دینا، یہ تو قیامت تک میں، قیامت میں بھی جاری رہے گا، وہاں ختم نہیں ہو جائے گا جا کے۔ ایک نقد جو ہے وہ ناقدین کا یہ ہوتا ہے کہ شیخ نے ایک ایسی اصطلاح بنا دی جس سے لوگوں کو کنفیوژن ہو گئی۔ علامہ شاطبی ایک بہت مشہور فقیہ گزرے ہیں، میں ان کی آپ کو ایک عبارت پڑھواتا ہوں۔ وہ ہمارے ہاں اصول فقہ کے اندر اجتہاد کا باب ہوتا ہے کہ فقیہ کیا کام کرتا ہے، مفتی کیا کام کرتا ہے۔ اب ذرا علامہ شاطبی دیکھیں کیا لکھ رہے ہیں۔ مفتی بھی ایک جہت سے شارع ہی ہوتا ہے۔ اب ذرا عبارت پڑھیں، مفتی بھی ایک جہت سے شارع یعنی شریعت ساز ہوتا ہے، کیونکہ شریعت کے بارے میں وہ جس چیز کی تبلیغ کرتا ہے وہ یا تو صاحب شریعت سے منقول بات ہوتی ہے اور یا اس سے مستنبط ہوتی ہے۔ پہلی جہت کے اعتبار سے وہ مبلغ ہوتا ہے، جبکہ دوسری جہت کے اعتبار سے احکام سازی میں نبی کا قائم مقام۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ احکام سازی شارع کا ہی منصب ہے۔ پھر لکھتے ہیں تو جس حد تک مجتہد اپنے اجتہاد و غور و فکر سے احکام سازی کرتا ہے، اس حد تک وہ واجب الاتباع شارع ہوتا ہے، جس کے قول پر عمل لازم ہے، اور یہ منصب خلافت ہے۔ بلکہ غور سے دیکھا جائے تو جس جہت میں وہ نبی کی بات کا مبلغ ہوتا ہے، اس میں بھی نبی کی طرح شارع ہوتا ہے، نبی کی طرح شارع ہوتا ہے، کیونکہ یہاں بھی اسے نصوص میں غور و فکر کر کے حکم اللہ سمجھنا اور ان کا اطلاق کرنا ہوتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص علامہ شاطبی کی اس عبارت کو لے لے اور کہے یہ سارے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سارے مجتہدین کیا ہیں، نبی کی طرح ہیں، تو یہ کوئی بامانہ اعتراض ہوگا؟ کوئی پڑھا لکھا آدمی لے گا؟ کہیں گے کہ ہم کہیں گے آپ کو اس صلاح کا مطلب ہی نہیں پتا وہ کہنا کیا جا رہے ہیں۔ تو ناقدین کا ایک آخری اعتراض یہ ہوتا ہے کہ شیخ نے ایک ایسی اصطلاح بنائی جس سے ہمیں توحش ہو رہا ہے۔ تو توحش آپ کا ایک ذاتی خوف ہے جس کا علم کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اگر میں کسی علم و فن کو نہیں جانتا کہ اس کے ماہرین اصطلاح کیسے بناتے ہیں اور مجھے توحش ہو رہا ہے، تو مجھے اپنا علم بڑھانا چاہیے، نہ کہ ماہرین کے اوپر اعتراض کرنا چاہیے۔ تو یہ چند گزارشات تھیں جو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ واضح ہو جائے کہ شیخ اصطلاح کیسے بناتے ہیں، اور اگر کسی کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہو کہ یہ شیخ نے ایسا کیا ہی کیوں ہے، تو وقت ابھی ختم ہو گیا۔ سوال جواب میں اگر یہ سوال آتا ہے تو انشاءاللہ کچھ وہاں وضاحت کر دیں گے۔ میں اپنی گفتگو یہاں ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت نوازش اور شکریہ ادارے کا کہ جس نے یہ موقع دیا کہ ہم بات واضح کر سکیں۔ والسلام علیکم۔